چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں. میری مرضی, صرف جواب دے دیجئے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی, انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا, بھئی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاور تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے, اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی. 10 سال پڑا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈنری لا, یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن. ٹھیک ہے, اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے. Independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter?
then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. Point So noted. what is your, you have read the law now, इसके ऊपर आप बता दें कि اور what you اس میں have to اسی say کے about ساتھ ایک سوال خواجہ صاحب ادھر ہوں جی ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے نہیں سر آپ اچھا۔ اس میں میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا، تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں، تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ اس میں تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف فوجی صاحب ٹو یور رائٹ. ہم یہ بھی دیکھیں گے تھرو دس پٹیشن دیر از این آرڈر آف دس کورٹ دی ایکٹ ہیز بین سسپینڈیڈ ویدر ان presence of that order full court can be constituted or not. یہ بھی ذرا دیکھیں. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم شیل وی پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ کاؤنسل، پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے، میں نے تو پروپوزیشن کر دی. ٹھیک ہے آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. to right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں، ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Followed the proposition requires to be refocused. There is the fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord.